بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پیش خدمت ہے۔ ایک صاحب نے مولانا کے سامنے فرمایا کہ مجھ سے نماز کا حق ادا نہیں ہوتا، تو اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی نماز کا حق کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ تم تو یہ بھی سمجھتے ہو کہ ہم سے حق ادا نہیں ہوتا، حالانکہ بہت سارے لوگ اس جہل میں مبتلا ہے کہ ہم بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ خاک بھی نہیں پڑھتے، بس اللہ میاں کو سجدہ کر لیتے ہیں، وہ رحیم ہے قبول فرما لیں گے، ان سے امید ہے قبولیت کی، حالانکہ ہماری نماز جو ہے اس قابل نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر دو نقطے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اس طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پڑھ کر دکھائی، اس طرح نماز کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ افضل الانبیاء ہے اور امام الانبیاء آپ کی ذات ہے، تو آپ نے جس طرح نماز پڑھی ہے اصل میں تو نماز وہی ہے، جو نماز کا حق ہوتا ہے وہ حق ادا ہوتا ہے، وہ اسی طرح ادا ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اتباع سنت کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز تو ایسی ہوتی ہے کہ ادھر آپ نے نیت باندھی اور ادھر خیالات آنے شروع ہو گئے، اب آپ سوچ رہے کہ گھر میں کیا پکا ہے، نماز کے بعد کھانے میں کیا ڈش ملے گی، اور اگر کاروباری آدمی ہے تو اس کو اپنے بزنس کی چیزیں یاد آنے لگتی ہے کہ میں نے کس کو جو ہے وہ مال دینا ہے، کس کو میں نے آرڈر دیے ہوئے ہیں، کس سے مجھے وصولی کرنی ہے۔ تو ہماری نماز جو ہے وہ تو اس طرح کی نماز ہے، لیکن نماز جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک تو عام لوگوں کی نماز اور ایک اولیاء اللہ کی نماز۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سجدہ کسے کہتے ہیں؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے لیے پوچھتے ہو یا ہمارا سجدہ پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے تو سجدے کے متعلق پوچھا تھا، یہ آپ کا سجدہ الگ ہے کیا اور ہمارا سجدہ الگ ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ فرمایا کہ تمہارا سجدہ تو یہ ہے کہ پہلے سر اتنا اونچا لے جاؤ کہ جتنا لے جا سکتے تھے، اب اس سے اونچا نہیں لے جا سکتے، اور اس کے بعد انتہائی پستی کے اندر لے جا کر اپنے سر کو ڈال دو، یعنی زمین کے اوپر ڈال دو۔ اور حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو بظاہر اس کا سر جو ہے وہ زمین پر ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اس کا سر اللہ کے قدموں میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کو جگر مرحوم نے کہا کہ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ تو دوسرا سجدہ کون سا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہمارا سجدہ یہ ہے، یعنی اولیاء اللہ کا، کہ جب سجدے کے اندر سر رکھ دیا جائے تو اس وقت تک سر نہ اٹھے جب تک جان نہ نکل جائے، بس یعنی محبوب کے قدموں میں جب پہنچ گیا سر تو پھر اب خواہش یہ ہے کہ وہیں پہ جان دے دی جائے۔ یہ جو ہے اللہ والوں کا سجدہ ہے۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نماز ایسے پڑھتا ہوں کہ یہ خیال دل میں رکھتا ہوں کہ اوپر جو ہے وہ عرش الہی ہے، اللہ کی ذات ہے، اور میرے سامنے جو ہے وہ جنت ہے، اور میرے پیچھے جو ہے وہ دوزخ ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ ملک الموت کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ سوچ کر میں نماز پڑھتا ہوں کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بتائی ہے، ہم اور آپ آج اس کا عرش عشیر بھی نماز کے اندر حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جتنی اپنی حیثیت ہے اور استطاعت ہے اور اپنی پوری توانائی اور توجہ اور دھیان کے ساتھ
ہم جس قدر نماز میں دل لگا سکتے ہیں اس قدر نماز میں دل لگائیں، باقی قبول کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ حق تو بہرحال اس کا ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے اس کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔